اعتبار سے یہاں ایک اشکال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ شرط اور جزا میں اتحاد ہوتا ہے، مغایرت ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، حسنہ اور چیزیں، بدلہ اور چیزیں۔ اس طرح سارے اجزاء جتنے جزائے ہیں، شرطیں ہیں، تو اس میں مغایرت ہو، لیکن یہاں تو اتحاد ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، شرط اور جزا ایک جیسا ہے۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہو تو بس ان کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، اس میں کوئی مغایرت تو نہیں ہے، اتحاد ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس میں مغایرت ہے۔ تقدیر اس طرح ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصدا ونیۃ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا و ثوابا۔ ایک اجر اور ثواب ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نیت ہے اور قصد۔ تو دونوں میں مغایرت ہے کہ نہیں ہے؟ جو کوئی عمل کرے، ہجرت کرے، اللہ اور رسول کے نیت اور قصد میں ہو کہ وہ راضی ہو، تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، اجرن بھی اور ثوابن بھی، اجر ملے گا ان کو، اس ہجرت کا ان کو اجر ملے گا۔ دوسرا یہ ہے، یا تو ان کی خبر محذوب ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ، یہی جملہ ہے آخر میں، مقبولۃ ہے بس۔ جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے تو ان کی ہجرت مقبول ہے، قبول ہے۔ یا اس طرح تقدیر نکالو، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ لا الی غیرہما، لا الی غیرہما۔ جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اور رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، نہ کہ غیر کی طرف، لا الی غیرہما۔ اللہ کی طرف ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت یہ ہے کہ شرک، کفر کو ترک کر کے اخلاص کو اپنائے، اللہ کی بندگی کرے اخلاص کے ساتھ۔ الاخلاص فی العبادہ۔ رسول کی طرف ہجرت کا کیا معنی ہے؟ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ الطیبہ میں تھے تو مسلمانوں کی طرف ہجرت کرتے تھے، اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اور اب اگر رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے تو ہجرت الی الرسول ہے، ہجرت الی اتباع الرسول، رسول اللہ کی اطاعت، تابعداری کی طرف ہجرت کرو۔ ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ہجرت کا لغوی معنی ہے۔ ہجرت کا معنی ترک ہے، ترک الشیء اذا نقل الیہ من غیرہ۔ ایک چیز کا ترک کیا کہلاتا ہے؟ جب اس سے کسی اور کی طرف، ہجرت الی شیء کا کیا معنی ہے؟ جب اسی چیز کی طرف ہجرت ہو غیر سے۔ الانتقال الیہ من غیرہ، اس کی طرف بندہ منتقل ہو جائے اور غیر کو چھوڑ دے۔ یہاں ہجرت کے مقام پر، نیت کے مقام پر ہجرت کا تذکرہ کیا ہے۔ دیگر میں تو بہت سارے اعمال ہیں نا بھائی، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہاں ہجرت کا ذکر کیا ہے؟ کیوں؟ دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو ہجرت بڑا عظیم عمل ہے، ایک عظیم الشان عمل ہے، فإن الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک تو اس وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے، شان ورود حدیث کا،
کہ طبرانی وغیرہ میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کان فینا رجل خطب الى امرأة اسمها ام قیس وخطبه فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها فهاجر فتزوجا۔ ایک شخص ہمارے اندر تھا، اس نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ اس عورت نے کہا جب تک تم نے ہجرت نہیں کیا ہو نا تو میں نکاح نہیں کروں گی، آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس شخص نے ہجرت کیا اور پھر اس سے نکاح کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی چیز کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے شمار ہوگی۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ جو ہجرت کرے اس بات کے لیے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کر لے، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اس ہجرت نکاح کے لیے ہوئی نہ کہ اللہ کے لیے۔ حافظ ابن حجر نے اس شان ورود کے اوپر رد کیا ہے کہ یہ حدیث تو ثابت ہے، مہاجر یہ ام قیس نام ایک عورت تھی، اور عبداللہ بن مسعود جو کہتے ہیں یہ روایت ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو حدیث انما الاعمال بالنیات اس کا شان ورود کیا ہے، یہ قصہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قصہ اس کا شان ورود نہیں ہے۔ ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ ہجرت لغت میں کہتے ہیں ترک الشیء، جس طرح آپ نے سنا۔ اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت معنوی ہے، ایک حسی ہے ظاہری، ایک معنوی ہے، ایک حسی اور ظاہری ہے۔ ہجرت معنوی اس کو کہتے ہیں کہ ان تہجر ما کرہ ربک، ان تہجر ما کرہ ربک۔ مسلم احمد کی حدیث ہے کہ ہجرت وہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دے کہ جس کو رب مکروہ ناپسند سمجھے، ہر وہ قول عمل عقیدہ مجلس کی جسے اللہ ناپسند سمجھے اس کو ترک کرے، یہ ہے ہجرت، یہ ہجرت معنوی ہے۔ کہ ایک انسان ہر ایک چیز کو دل سے چھوڑ دے کہ جو اللہ اور رسول سے منع کرے۔ اور ایک ہجرت حسی ہے ظاہری، ہجرت حسی ظاہری، اور اس کو ہجرت مادی بھی کہتے ہیں، کہ اپنے ملک کو، اپنے مال کو، اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے ترک کرنا، چھوڑنا۔ اس کو چھوڑ کر اللہ کے لیے دوسری جگہ چلے جانا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو دار الحرب سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، جس طرح صحابہ کرام کی ہجرت تھی مکہ سے حبش کی طرف۔ مکہ دار الحرب ہے، دار الکفر ہے، اس سے ہجرت ہو گئی دار الامن کی طرف کی جو حبش۔
اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ دارالکفر سے ہجرت کرے دارالایمان کی طرف، دارالایمان کی طرف، جس طرح صحابہ کرام کی ہجرت مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف، مدینۃ الطیبہ کی طرف۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، اگر آپ نے امن کی خاطر ہجرت کی ہے، آپ کے علاقے میں بد امنی ہے اور آپ نے امن کی طرف ہجرت کیا، جس طرح حبش کی طرف، تو صحابہ واپس مکہ آئے تھے، آپ بھی واپس اپنے ملک میں جا سکتے ہو، اس سے ہجرت کو کچھ اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر دارالاسلام کی طرف آپ نے ہجرت کیا ہے دارالکفر سے، تو اس میں واپسی جائز نہیں ہے، جس طرح صحابہ پھر کبھی مکہ واپس نہیں گئے، فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرا کرو مکہ میں، حج عمرہ ادا کر کے زیادہ سے زیادہ پھر دوبارہ ٹھہرنا ہے تو 3 دن تک ٹھہرو۔ اور ایک صحابی وہاں فوت ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کے لیے غم کا اظہار کیا کرتے تھے، سعد بن خولہ۔ سعد بن خولہ جو تھے، رسول اللہ علیہ والسلام اس کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے تھے کہ اما تب مکہ تھا، اس لیے کہ یہ مکہ میں فوت ہوا ہے۔ اور ایک تیسری قسم کی ہجرت بھی ہے کہ جو فساق کے محلے سے مومنوں کے محلے کی طرف ہے، فساق کی مجلسوں سے مومنوں کی مجلسوں کی طرف ہجرت کرنا ہے، فاسق و فاجروں کو، گناہگاروں کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، کہ انسان ان لوگوں کے مجلس سے اٹھے کہ جس کی مجلس میں گناہ ہو، اور یہ شرعاً حکم ہے کہ ایسے مجلس سے اٹھنا چاہیے، ورنہ آپ بھی انہی میں سے شمار ہوں گے، فسق اور فجور والوں میں سے شمار ہوں گے اگر ایسے مجلس میں آپ رہیں گے تو۔ انکم اذن مثلہم، پھر اس وقت آپ بھی انہی طرح شمار ہوں گے۔ یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ ہجرت کی ایک دوسری تقسیم آسان جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ ہجرت الی اللہ ہے اور ہجرت الی الرسول ہے۔ ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول، شرک اور بدعات خرافات کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کو اخلاص کے ساتھ بندگی کو لازم پکڑو، یہ ہے ہجرت الی اللہ۔ اور ہجرت الی الرسول یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتباع کرو، جو بھی مقابلے میں آ جائے اس کو ترک کرو، اس سے ہجرت کرو، ہجران کرو، یہ بھی ایک عظیم ہجرت ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ هِجْرَتَيْنِ وَلَا تَنَمْ فَهُمَا عَلَى كُلِّ امْرِئٍ فَرْضَانِ فَالْهِجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الرَّحْمَنِ بِالْإِخْلَاصِ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانِ وَالْهِجْرَةُ الْأُخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ وَوَاضِحِ الْبُرْهَانِ وَيَدُورُ مَعَ قول الرسول وفعله ويدور مع قول الرسول وفعله نفيا واثباتا بلا روغان، یہ ہجرت ہے۔ فرمایا اپنے دل میں 2 ہجرتیں اور بھی بناؤ، اور یہ فرض ہے۔ ایک رحمان ذات کی طرف ہجرت،
اخلاص کے ساتھ فی سر و فی اعلانی، ظاہری اور باطنی ہر وقت اللہ کے ساتھ رہو، دوسرے چیزوں سے دور رہو، ہجرت کرو دوسری چیزوں۔ اور ہجرت کی دوسری قسم جو ہے وہ مبعوث بالحق جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حق مبین میں اور واضح البرہان میں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ حق کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، رسول اللہ کے قول اور فعل کے ساتھ، نفیاً و اثباتاً، نفی میں ہو یا اس بات میں ہو، رسول اللہ کسی چیز کو ثابت کر دے یا رسول اللہ نفی کر دے، مومن کی شان یہ ہے کہ یہ اس حق کے ساتھ یدور، اسی کے ساتھ گھومے گا پھرے گا، ولا روغان، بغیر اس کے کہ ادھر ادھر بندہ باغے دوڑے اور چلی جائے کسی قول کی طرف، الا قول فلان، الا رأی فلانی، فلاں کی رائے ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کی بات ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ صحیح ہجرت ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ والسلام کے علاوہ سب کو چھوڑ لے اور اتباع صرف رسول اللہ کے۔ یہ صحیح ہجرت ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر صرف اللہ سے تعلق رکھے، اخلاص رکھے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ترک کرے۔ یہ ہجرت، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جو ہجرت کرے دنیا کے حصول کے لیے یا ہجرت کرے تاکہ اس کو کوئی عورت نکاح کے ساتھ مل جائے، يتزوجها، یہ ہجرت اس عمل کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کر کے کیا ہے، یہ اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ کتاب الایمان، سب سے پہلے امام خطیب التبریزی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان رکھا، اس لیے کہ ایمان اساس الاعمال ہے، اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان بحال ہے تو اعمال کا فائدہ ہے، اگر عقیدہ فاسد ہے، ایمان میں گڑبڑ ہے تو اعمال جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تمام اعمال رائے گاہ ہے، پھر نقصان دہ ہے اگر شرک ہے عقیدہ میں، الیاذ باللہ، یا کفر ہے، تو اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری نے صوم، صلاۃ، زکوٰۃ سے پہلے ایمان کا باب رکھا ہے کہ بھئی اعمال بعد میں کرو، عقیدہ درست کرو پہلے۔ ایمان لغت میں جس کی مختلف معانی ہے، لغت میں تصدیق کو بھی کہتے ہیں، تصدیق، جس طرح سورہ یوسف میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام سے، اگر ہم سچ بھی کہیں نا ہماری تصدیق آپ نہیں کریں گے۔ وَمَا كُنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا، بِمُصَدِّقٍ لَنَا، وَمَا كُنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا، تصدیق کے معنی۔ اعتماد کے معنی میں بھی ہے، جس طرح امام بیضاوی نے ادھر معنی کیا ہے، یؤمنون بالغیب معنی یثقون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ایمان کا ایک معنی امن بھی ہے لغت میں، کہ مومن امن والا ہوتا ہے، فَكَأَنَّ الْمُؤْمِنَ بِهِ فَكَأَنَّ الْمُؤْمِنَ بِهِ آمَنَ مِن تَكْذِيبِهِ۔ ایمان کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ جس پر ایمان ہے تو وہ اس سے امن میں ہے کہ یہ اس کی تکذیب کرے گا، یہ اس کی
تکذیب کرے. ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے، اور یہ اقوال گویا کہ مختلف عقائد کا بیان ہے، نظریات کا بیان ہے. ہر کسی نے اپنی تعریف کے اندر اس کو نوٹ کیا ہے. اصل میں ایمان جو ہے اس میں اختلاف آ رہا ہے شروع سے آج تک، کہ یہ ایمان جو ہے یہ امر بسیط ہے یا مرکب ہے. مرکب وہ ہے جو ذو الاجزاء ہو، اور بسیط وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہو. ایمان کے اجزاء ہے کہ نہیں، یعنی بسیط ہے کہ مرکب ہے. اور ایمان میں دوسری بحث یہ ہے کہ ایمان میں زیادت ہے اور نقصان کی نہیں. سب سے پہلے ایمان کی اصطلاحی تعریف. ایمان کی اصطلاحی تعریف متکلمین کرتے ہیں هو التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورہ. هو التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورہ. جو کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور ہمیں بداہتاً اور ضرورتاً پتہ چلا ہے، ان سب پر تصدیق کرنا یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کی دوسری تعریف یہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر کیا ہے. والتصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الاعتماد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ لے کر آیا ہے سب کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں. سب کو تصدیق کے ساتھ ماننا. مع اعتماد علی النبی، کہ یہ جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام لے کر آئے ہیں سب کے اندر ہمارا رسول اللہ کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. یہ ایمان کی تعریف. ایک تعریف امام محمد نے کی ہے رحمہ اللہ، امام محمد بن الحسن الشیبانی. وہ کہتے ہیں ایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع التبری عما سوى اللہ. مع التبری، تبری براءت سے ہے تا کے ساتھ، مع التبری عما سوى اللہ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی احکامات وحی لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ما سوى اللہ سے براءت ہو. اللہ کے علاوہ جو بھی طواغیت ہے، معبودان باطلہ ہے، اس سے براءت کا اعلان بھی ایمان کا حصہ ہے. گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس تعریف کو سورہ ممتحنہ کی اس آیات سے لیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ
ومما تعبدون من دون اللہ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اے مومنو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے نقش قدم میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، طریقہ کار ہے، اس کے اوپر چلو. وہ کیا ہے کہ انہوں نے براءت کا اعلان کیا اپنی قوم سے اور ان کی بتوں سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے مشرکو تم سے بھی براءت کا اعلان ہے اور تمہارے شرک اور معبود بتوں سے بھی اور معبود و باطل معبودوں سے بھی براءت کا اعلان ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ نے ایمان کی تعریف کے اندر براءت والتبرع عما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس سے براءت کا اعلان، جو جس کے لوگ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہ کلمے کا مفاد ہے، مفہوم بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس بات اور نفی دونوں کرو، اس بات اور نفی دونوں کرو. اور تیسری تعریف کو جمہور محدثین فقہاء کرام اور ائمہ دین کا ہے، وہ ہے ایمان کی تعریف التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. اس کی مزید وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کا سبق